अस्सलाम वालेकुम। खुतबा हो रहा हो और इमाम साहब आपको एक ऐसी स्टेटमेंट दें कि क़यामत का दिन 50,000 साल के बराबर होगा, और ये कि जब अल्लाह पाक ने ज़मीन आसमान अभी कुछ भी नहीं थे बनाए, तो 50,000 साल पहले ही इस चीज़ को मेंशन कर दिया था कि इनकी डायमेंशंस क्या होंगी। ये सब जब ऐसे किस्से और वाक़यात और रवायात चल रही होती हैं तो कोई भी बंदा हिम्मत नहीं करता उठ के पूछने की इमाम साहब से कि ये डिजिट्स जो हैं हमारे दिमाग को नहीं लग रहे, तो इसको थोड़ा तफसील से बयान करें। अगर कोई बंदा ऐसे उठ के खड़ा होकर सवाल पूछे, जो कि मेरे नज़दीक हमें पता होना चाहिए और हमें पूछना चाहिए, और वो अगर ये काम करे तो हर कोई उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखेगा कि इसे मस्जिद से बाहर निकालें या इसे दायरा इस्लाम से ख़ारिज करें, कि जो अल्लाह के बताए हुए नंबर्स हैं उसके बारे में सवाल कर रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्वेश्चनिंग, रीज़निंग और चीज़ों के करने की लॉजिक्स जानना कोई गुनाह नहीं है। कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई हराम को हराम क्यों कहा गया, नमाज फ़र्ज़ क्यों है, नमाज़ पढ़ने के लिए एक लाइन में खड़े होना ज़रूरी क्यों है, और एक अकेला बंदा एक सफ़ शुरू क्यों नहीं कर सकता, वुदू करना क्यों ज़रूरी है, मस्जिद की शेप हमेशा ये एक ही शेप में क्यों होती है, मस्जिद तवाफ़ का रुख इसी रुख क्यों है, जब से इंसान पैदा होता है और उसकी वफ़ात तक एक फ़रिश्ता उसके साथ क्यों है, रोज़े, ज़कात, कुर्बानी, ये सब क्यों है, मग़रिब, असर और मग़रिब के बीच के वक्त में नमाज का पढ़ना जो है रोका गया है, वो क्यों रोका गया है, जुमा की नमाज क्यों है। इनमें से मोस्टली सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मेरा ख़्याल हम आम मुसलमानों को नहीं पता होता, और ये दीन की बिल्कुल बेसिक्स हैं, ये दीन के फ़राइज़ हैं और उनकी वजह जाननी हमारा फ़र्ज़ है। हम पे लाज़मी है कि हम हर चीज़ को जानते हुए करें। ये भी हमारे ईमान का एक दर्जा है कि हम सवाल नहीं करते, और जो हमें पता चलता है कि ये आपको करना है बीइंग अ मुस्लिम, तो हम उसे करना शुरू कर देते हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर उसके बिलअक्स अगर आप इस चीज़ को ऐसे देखें कि अगर आपको पता हो कि वाई आर यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, तो उसमें मेरा ख़्याल है आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि जो लोग सिर्फ़ आंखें बंद करके और उस अमल को करना शुरू कर देते हैं और उसके पीछे वजह नहीं जानते, वो लोग दो में से एक मंजिल तक पहुंचते हैं। एक तो वो है कि जो हमारे यहाँ आजकल मुसलमानों के हालात हैं, हर कोई झूठ बोल रहा है, हर कोई बद-अख़लाक़ है, हर कोई बेईमान है, हर कोई धोखा देता है, हर कोई पीछे बात करता है, हर कोई मुनाफ़िक़त करता है, और सूद आम है, बेईमानी, धोखा, हर चीज़ आम है। एक तो वो रास्ता हो जाता है कि जब आप किसी चीज़ के करने के कॉज़ नहीं जानते, वजह नहीं आपको पता होती, तो आप फिर उसको करते 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 आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो कि आप नमाज भी पढ़ रहे होते हो और आपकी लाइफ में बेहयाई भी होती है। आप कुरान पढ़ते हो लेकिन आप रिश्वत भी खाते हो, आप हदीसें भी सुनते हो और आप सूद भी पे करते हो। दूसरा रास्ता जो कि ज़्यादा वर्स्ट है, वो ये कि आप हलाल चीज़ों को छोड़ के आप हराम पे क्वेश्चनिंग करना शुरू कर देते हो। आपको हर चीज़ जो है हराम दिखनी शुरू हो जाती है, आपको हर चीज़ ऐसे लगता है जैसे आपको रोका जा रहा है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, गाने नहीं सुनने और एंजॉय नहीं करना, हल्ला गुल्ला नहीं करना, शराब नहीं पीनी, ज़िना नहीं करना, और बैंक से लोन ले लेना, सूद नहीं खाना, रिश्वत नहीं लेनी, तो आपको हर चीज़ हराम दिखनी शुरू हो जाती है, विच लीड्स यू टू एथियज़म। एथियज़म मतलब कि देयर इज़ नो गॉड। काफ़ी साल पुरानी बात है, उस वक्त मैं रियाद में जॉब करता था और मेरे एक दोस्त ने मुझे अफ्तारी के लिए दावत दी। मैं वहाँ गया तो वहाँ एक मौलवी साहब भी आए हुए थे। अफ्तारी के बाद उन्होंने दीन की बातें शुरू की, तो उन्होंने एक हदीस को कोट किया कि पहला आसमान अरबिक नस्ल का घोड़ा 500 साल दौड़े तो तब जाके आता है। तो मैंने फ़ौरन गूगल किया कि अरबिक नस्ल के घोड़े की एवरेज स्पीड कितनी है, और विदिन सेकंड्स मैंने कैलकुलेशन करके उनसे पूछा। मैंने कहा अगर ये हदीस कंफर्म है तो सूरज हमसे इतनी फासले पर है, तो 500 साल में एक अरबिक नस्ल के घोड़े की टोटल रफ्तार जो है वो एक अप्रोक्सीमेटली इतनी होगी। इस हिसाब से तो पहला आसमान जो है बिल्कुल सूरज के नज़दीक है कहीं। तो मौलवी साहब जो है काफ़ी गर्मी खा गए, उन्होंने मुझे काफ़ी बातें सुनाई कि आपको ज़मीन के नीचे 1 मीटर नीचे कब्र में क्या हो रहा है वो तो पता नहीं है, और आप चले हैं आसमानों और जन्नत के कैलकुलेशन करने के लिए। ये एक अलग मौजू है जिस पे इंशाल्लाह मैं किसी और दिन बात करूँगा कि इस हदीस का मतलब क्या है। मौलवी साहब को काफ़ी तकरीबन आधा घंटा लगा के उन्हें समझाया कि ये हदीस बिल्कुल ठीक है और इसमें आपको गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात से इत्तफ़ाक़ करने के बावजूद भी मौलवी साहब ने इस चीज़ पे ज़िद लगाई मुझसे कि दीन के मामले में बहस नहीं करते। एक ला इल्म, एक कम इल्म आदमी के साथ बहस करना गलत है, लेकिन किसी मौजू को लेके अगर वो आपसे तशरीह मांगता है तो वो बिल्कुल उसका हक है। अगर आपको नहीं मालूम, बजाय कि आप उसको बहस का नाम दें,
آپ اس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے اور میں چیک کروں گا، آئی ول گیٹ بیک ٹو یو۔ مولوی صاحب سے جو میں نے تھوڑے بہت سوال کر لیے، وہ اسے اس سائڈ پہ لے گئے کہ میں ان کے ساتھ بحث کر رہا ہوں، جبکہ میں ان سے کچھ سوال پوچھ رہا تھا اور میں ان کی ڈیفینیشن چاہ رہا تھا اس حدیث کی، کہ تاکہ میرے کنسیپٹس جو ہیں وہ کلیئر ہوں۔ پھر جب انہیں میری بات بالکل سمجھ نہیں آئی تو پھر میں نے ان سے کچھ سوال کیے کہ مجھے آپ اس کے جواب دیں ان اے وے کہ ایک نن مسلم اگر آپ سے پوچھ رہا ہو اور اس کو کسی چیز کا نہ پتہ ہو، آپ مجھے اس حساب سے جواب دیں کہ وہ نن مسلم کے اس کے سوال کا جواب بھی ملے اور وہ لاجیکلی سیٹسفائی بھی ہو۔ وہ یہ بتا دیں کہ مسجد میں مینار کیوں ہوتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے لیے اکیلا بندہ صف کیوں نہیں شروع کر سکتا، اور وضو جو ہم کرتے ہیں یہ ہم کیوں کرتے ہیں۔ تو مولوی صاحب نے مجھے کوئی سیٹسفائیڈ جواب نہیں دیے، تو میں نے کہا کہ یہی ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم لوگوں کو سوال کرنے کی عادت نہیں رہی۔ یہ بیسک کویسچنز ہیں جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اور ان کے آپ کو صحیح جواب نہیں پتہ۔ ایک جواب اس کا ہے اسلامک نظریہ سے، اور ایک جواب ہے اس کا آرکیٹیکچرل انرجی پوائنٹ آف ویو سے۔ اسلامک نظریے سے تو یہ ہے کہ سب کو دور سے ہی پتہ چل جائے کہ یہ اسلامک کمیونٹی یا اسلامک سوسائٹی اس جگہ پہ بستی ہے، اور دوسرا یہ جو مؤذن تھے وہ اس مینار پہ چڑھ کے اذان دیا کرتے تھے کہ آواز دور تک چلی جائے۔ تو انرجی پوائنٹ آف ویو سے چند شیپس ایسی ہیں جو کاز بنتی ہیں اس ایریا میں سب سے زیادہ انرجی کو ریلیز یا ریسیو کرنے کے لیے۔ اب وہ انرجی پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے، وہ میٹر کرتا ہے کہ وہ اس جگہ پہ کیا عمل کیا جاتا ہے۔ تو یہ شیپس جو ہیں یہ کاز بنتی ہیں اس انرجی کو ریلیز کرنے کے لیے، جو کہ پوری سراؤنڈنگ میں علاقے پہ اس کا اثر رکھتی ہے۔ دوسرا جو میرا پوائنٹ تھا، انسانی جسم جو ہے اگر آپ اس کو اس حد تک چھوٹے حصوں میں کر دیں کہ آپ سیلز کو دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو کیا دکھتی ہیں، اس میں آپ کو صرف اور صرف انرجی دکھے گی۔ تو یہ جو ہیومن باڈی ہے اٹس بیسڈ آن انرجی۔ انسانی جسم بھی اسی حوالے سے انرجی ریسیو کرتا ہے اور ریلیز کرتا ہے۔ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو ہمیں ایک پازیٹیو انرجی ملتی ہے، کیوں؟ وہاں پہ ایک نیک عمل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بس میں ہوتا میں ان گھروں کو آگ لگا دیتا کہ جن گھروں میں مرد نماز پڑھتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ یہ کہ یہی وجہ ہے کہ آپ اکیلا بندہ صف نہیں شروع کر سکتا، کیونکہ اگر آپ اکیلے صف شروع کرتے ہیں تو اور نماز آپ تک ہی ختم ہو جاتی ہے، تو اس سے آپ کے نماز، آپ کے نیک عمل سے، آپ کے سراؤنڈنگ میں آپ کے قریب ترین کسی نے اس عمل سے بینیفٹ نہیں حاصل کیا۔ میں نے تو یہ چیز بہت دفعہ آزمائی ہے۔ آپ ہائی وے پہ اگر تھکے ہارے ہیں تو آپ نماز پڑھ کے جب مسجد سے باہر آتے ہیں، گھر میں اکیلے نہیں، جب آپ مسجد سے باہر آتے ہیں تو آپ کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے اور آپ بہت زیادہ ہلکا اور ایزی فیل کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پازیٹیو انرجی ریسیو ہوتی ہے بہت زیادہ مسجد میں نماز پڑھنے سے۔ اس لیے یہ جو شیپس ہے مسجد کی 99% یہی مسجد کی شیپ ہوتی ہے ہر جگہ۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ کہ وضو کے لیے یہ جو پارٹس ہیں، باڈی پارٹس ہیں، یہ انہی کا صاف ہونا کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے ہاتھ دھونے کی ایک کامن وجہ ہے کہ آپ کے ہاتھ گندے ہو سکتے ہیں یا کسی بھی چیز کو کام کرنے کی وجہ سے، اور آپ کے پاؤں بھی گندے ہو سکتے ہیں ڈسٹ یا کسی بھی چیز کے پاؤں کے ساتھ ٹچ ہونے کی وجہ سے، تو اس لیے پاؤں دھونا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کے جسم کے یہ اینٹیناز ہیں آپ کی انرجی کو ریلیز کرنے اور ریسیو کرنے کے لیے، اس لیے آپ وضو کرتے ہوئے ان چیزوں کو دھوتے ہیں، اپنے ہاتھ، کان اور پاؤں کو، جو انرجی بھی آپ کی طرف آئے یا آپ سے جائے وہ موسٹ پیور ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ علم حاصل کرو۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو جو بھی کرنا پڑے کریں۔ اب اگر آپ کے پاس علم کے راستے ہی دو ہیں، ایک سکول جہاں پہ ایسی کوئی بات نہ بتائی جا رہی ہو، اور دوسرا مسجد جہاں پہ آپ کراس کویسچننگ نہ کر سکو، تو پھر تیسرا آپ کے پاس حل کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ آپ خود سے ریسرچ کرو۔ اب میں چلتا ہوں اس طرف کہ جہاں سے میں نے بات شروع کی کہ 50,000 سال کا ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، ان کا سینہ جو ہے کھولتے ہیں اور ان کا دل باہر نکالتے ہیں اور ان کو دھو کے، اور وہ دل کو پھر وہ واپس رکھ دیتے ہیں، اور پھر وہ جاتے ہیں جروسلم، اور وہاں سے پھر وہ جاتے ہیں پہلے آسمان میں، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں۔ اب بات کو میں ان شارٹ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس بیچ بہت کچھ ہوتا ہے کہ وہ مختلف پیغمبر سے ملتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے ملتے ہیں، ہارون علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے پہلے آسمان پہ، ایسے ہی چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملتے ہیں۔ تو پوائنٹ یہ ہے
کہ یہ جب سارا کچھ ہو رہا ہے یہ اٹس میٹر آف ٹائم، یہ سب کچھ وقت میں ہو رہا ہے۔ سدرۃ المنتہا کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آگے جو اپنا سفر ہے وہ کنٹینیو کیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی امہ کو جانتا ہوں کہ 50 نمازیں یہ ادا نہیں کر سکیں گے، تو آپ اللہ سے ریکویسٹ کریں کہ اسے کم کر دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کے وہاں گئے اور وہ پھر وہ آئے ہیں، پھر انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ کم کروائیں اور کم کروائیں، جب تک کہ 5 ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں مجھے اب شرم آ رہی ہے کہ میں اللہ کے ہاں جاؤں اور کہوں کہ اس سے کم کرو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام انہیں جنت اور جہنم کو بھی دکھاتے ہیں اور کچھ حادثات اور واقعات کا بھی ذکر ہے کافی۔ اب میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پھر وہ 7ویں آسمان سے نیچے آتے ہیں تو یہ جو سارا ٹائم پیریڈ ہے یہ اگر آج کے ہمارے ٹائم پیریڈ کے حساب سے دیکھا جائے تو میرا خیال ہے اس میں مہینے لگ جائیں گے۔ یہ بتانے میں صرف آسان لگ رہی ہے لیکن یہ جب ہوتا ہے، جب یہ ہو رہا ہے تو اس میں یہ ٹائم لگتا ہے۔ اس پورے قصے کو بیان کرنے کے بعد یہ بھی پھر بتایا جاتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، کچھ روایت میں ہے کہ جس بستر سے اٹھ کے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے وہ ابھی بھی گرم تھا۔ دیٹ مینز کہ اس دنیا کے ٹائم کے حساب سے کچھ نینو سیکنڈز کا معاملہ ہے یہ۔ تو آپ یہ حساب لگائیں کہ اٹس ٹائم اینڈ اسپیس، اٹس آل اباؤٹ ٹائم اینڈ اسپیس۔ اللہ نوز بیٹر کہ ہمارے ہاں 5 منٹ وہاں کے کتنے ہیں۔ جب اس چیز کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی وائف کو یا حور کو دیکھتے ہو اور آپ 5 سال یا 50 سال دیکھتے رہیں گے تو دیٹ مینز وہ 50 سال آج کے 50 سال نہیں ہیں۔ ہمارے ٹائم میں اور چاند کے ٹائم میں فرق ہے۔ پھر آپ خود حساب لگا لیں کہ جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے اس کے ہاں ٹائم اور ہمارے ہاں ٹائم کا کمپیریزن نہیں بنتا۔ اس کا کوئی فارمولہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو فگر آؤٹ کر سکیں کہ جب 50,000 سال کا ذکر ہے تو وہ ہمارے کتنے بنتے ہیں، نہیں۔ لیکن اس چیز کے لیے تھوڑی سی آپ کو ہیلپ ہو جاتی ہے کہ اٹس ناٹ سیم، ٹھیک ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں کے 1000 سال یہاں کے 5 منٹ ہوں، یا ہو سکتا ہے یہاں کا 1 منٹ وہاں کے 1000 سال ہوں۔ تو اللہ نوز بیٹر، جو مجھ سے ہو سکا ہے وہ میں نے آپ لوگوں تک ڈیلیور کر دیا۔ جیسے میرے ذہن میں یہ چیز شک تھے یہ دور ہوئے، تو اللہ اگر میرے وسیلے سے آپ کے بھی کچھ شک دور کر دے تو میرے لیے بڑی خوش قسمتی ہوگی۔ نیکسٹ ویک ایک اور مسئلہ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ غیب کا علم جو ہے وہ صرف میرے پاس ہے۔ تو یہ جو نجومی ہے، فارچون ٹیلرز ہیں جو ہیں، ان تک یہ علم کیسے آتا ہے اور اس چیز کو پھر حرام اللہ نے کیوں کہا؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔ اور ایک لاسٹ چیز وہ یہ کہ ویڈیو کو لائک کرنا، ڈس لائک کرنا، وہ آف کورس وہ آپ کی اپنی رائے ہے، لیکن میرا سوشل رائٹ ہے، میرا معاشرتی حق ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ تھینک یو، السلام علیکم۔